اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات ہے روزے کے فوائد کیا کیا ہیں۔ یہ جو ہم صبح سے لے کر شام تک بغیر کھائے پیے دن گزارتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا لاجک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 30 دن یا 29 ڈیز یہ پابندی لگائی ہے۔ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا کیا چیزیں ملنے والی ہیں، آج ہم چھوٹی سی بات اس پہ کریں گے۔ میں روزے کی فضیلت یا فائدے کے بارے میں آپ کو ایک دو مثالوں سے سمجھاتی ہوں کہ جیسے آج کل سب کو پتہ ہے گرمی کا موسم ہے، اور جیسے ہی گرمی سٹارٹ ہونے لگتی ہے ہر گھر میں پنکھے کا بندوبست کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے صحیح ہے کہ وہ خراب ہے، تو یا جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ اے سی کا کرتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتی ہے، حکمت کیا ہوتی ہے، کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور اس پنکھے کے بدلے یا پنکھے کے ذریعے یا پھر اے سی کے ذریعے ہم اس سے راحت حاصل کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اگر ہم موٹر سائیکل یا گاڑی خریدتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہوتی ہے، اس فائدہ ہوتا ہے۔ ایک لاجک تو یہ ہے کہ ہم جو لوکل گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اس کی تکلیف سے بچ سکیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو بچا سکتے ہیں، تیسرا ہماری شان کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک اور مثال سے سمجھے، ہم اپنے گھروں میں چیئر ٹیبل رکھتے ہیں تو دیکھیں اس سے ہمیں کتنا فائدہ، یعنی ہم خرید کے لے کے آتے ہیں تو پیچھے لاجک یا سوچ ہماری یہی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گی، تو ہمیں وہ فائدہ دیتی ہے، ہم اس کو یوز کرتے ہیں، جب جہیں دل کرے تو ہم اس کو اٹھا کے وہاں رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سیم ہم روزے بھی رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں کیا کیا ملنے والا ہے، وہ آج میں آپ کو چند احادیث کے بارے میں بتاؤں گی۔ کہ سب سے پہلے ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ رمضان میں رکھا جاتا ہے اور ان 30 دنوں میں رکھا جاتا ہے، اور روزہ جو ہے فرض عبادت بھی ہے، لیکن اس کو رکھنے سے ہمیں اس کے کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت کا سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزہ کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ دوسری حدیث ہے کہ روزہ دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں، چنانچہ ہر جو شخص روزے رکھتا ہوگا اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس حدیث کو اگر ہم سمجھیں تو آج کل ہاسپٹل میں یا بینک میں خاص ڈپارٹمنٹ بنے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی کام کروانا ہے، جیسے کڈنی کا، ہارٹ کا، فریکچر ہو جائے کسی جسم میں کسی قسم کا، تو سب کے الگ الگ یعنی روم بنے ہوتے ہیں، ہم نے اسی روم میں جانا ہوتا ہے جو جس کام کے لیے بنا ہوتا ہے۔ سیم جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ہم نے روزے رکھے ہیں تو ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت سا دروازہ سجا ہوگا، جیسے دلہن کے لیے وہ دروازہ یا شادی کے دن دولہا دلہن کے لیے ایک خاص دروازہ سجایا جاتا ہے کہ یہاں سے لوگ گزر کے جائیں گے، سیم ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ویسا ہی ایک دروازہ سجائیں گے جس میں صرف اور صرف روزہ دار گزرے گا، اور جس نے روزے نہیں رکھے ہوں گے تو پھر وہ تو حسرت کا ہی شکار ہوگا نا۔ آگے تیسرا اس کا فائدہ کیا ہے، روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر یعنی دور لے جائیں گے۔ روزہ دار کے منہ کی بسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بسان اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہمیں جب منہ سے وہ ایک خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو شاید کوئی ہمارے پاس بیٹھے تو اس کو کراہت محسوس ہوگی، لیکن اللہ کو وہ جو اسمیل ایک خاص آ رہی ہوتی ہے وہ بھی پسند ہے روزے دار کی۔ آگے ہے کہ روزے کی جزا اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ ایک بڑے شرف کی بات ہے کہ جہاں باقی عبادات کا اجر 10 سے 700 گنا تک بتایا گیا ہے، لیکن وہاں روزے کا اجر مخفی رکھا گیا ہے، کیونکہ روزہ در حقیقت ایک مخفی عبادت ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا، یہ جیسے ہم وہ آج کل کے دور میں بہت ٹرینڈ چل پڑا ہے سرپرائز دینے کا، ہم ہر کام کو کہتے ہیں کہ ہم سرپرائز دیں گے، کسی کی برتھ ڈے ہو تو پھر ہم اس کے سامنے اس کو یعنی کہ تیاری نہیں کرتے، پیچھے کرتے ہیں، پھر اس کو سرپرائز دیتے ہیں۔ اینیورسری ہو تو ہم سرپرائز دیتے ہیں، اور کوئی خوشخبری سنانی ہو تو ہم سرپرائز دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے، اور جہاں تک مجھے فیل ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی سرپرائزنگ چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بہت الگ سی فیلنگ، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ سیم جب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزے کا وہ سرپرائز دیں گے تو وہ جو چیزیں، جو انعامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہوں گے، ہمیں اس وقت خوشی دیں گے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور اللہ کا سرپرائز تو پھر سب سے بہترین سرپرائز ہوگا انشاءاللہ۔ آگے فائدہ کیا ہے؟ روزہ ڈھال ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی چند دن ہیں یہ گنتی کے، لیکن اس کے بدلے ہمیں جو آخرت کی پوری زندگی ہے اس میں ہمیں کتنے اور کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ فائدہ دیں گے اس روزے کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر یہ رمضان ہمیں نصیب کروایا ہے یا ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سرپرائز بھی دے، یہ روزہ ہمارے لیے ڈھال بھی بنے، روزہ ہمیں آگ سے بچانے والا بھی ہو، اور یہی روزہ ہمیں باب الریان سے گزارنے والا بھی ہو انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔